السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، وفاقی حکومت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، خاص کر موجودہ وقت تحریک انصاف کی حکومت کو سیاسی اور معاشی طور پر مشکل ترین وقت جو ہے وہ ثابت ہو رہا ہے۔ ایک جانب معاشی صورتحال، دوسری جانب فضل الرحمان کے آزادی مارچ، اور تیسری جانب چھوٹے اور درمیانی تاجروں کی جانب سے 29 اور 30 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کی کال نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ گو کہ گزشتہ دنوں عالمی بینک کی ایک درجہ بندی کے تحت جو ہے ان کی ڈوئنگ آف بزنس میں 28 درجہ بہتری کے ساتھ یہ 10 بڑے سرفہرست ممالک میں آگے ہیں، جہاں کے سرمایہ کاری کے لیے ایک بہت ہی دوست والا ماحول ہے، کہ خوشگوار ماحول ہے، کہ جہاں پر کہ آپ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بہت ریلیف ملا ہے ان تحریک انصاف کی حکومت کو، لیکن ابھی منزل بہت دور ہے۔ ناظرین، یہاں پر میں ایک تھوڑی سی جو اپنی جو صورتحال کو یہاں پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مجھ سمیت تقریباً ہمارے تمام معاشی ماہرین کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایف بی آر اور حکومت کی معاشی ٹیم چھوٹے اور درمیانی تاجروں کے مسائل کو حل کرنے میں جو ہے بہت زیادہ سنجیدہ نظر نہیں آتی۔ ایف بی آر ان کے مذاکرات کے نام پر مختلف وقت دیتا ہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، لیکن شاید کہ وفاقی حکومت کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ مہنگائی کو جن کو قابو کرنے میں یہی چھوٹے اور درمیانی تاجر جو ہیں ایک کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور کیونکہ ان کا ہی عوام کے ساتھ جو ہے براہ راست تعلق ہوتا ہے، اور مہنگائی کو قابو کرنے میں یہ بہت بڑی کردار ادا کر سکتے ہیں، لیکن ایسا اب تک نہیں دیکھا جا رہا ہے۔ اور حکومت اپنی جو منطق ہے یا اپنی جو معاشی اصلاحات ہے اس پہ ہی توجہ دے رہی ہے، اور ان کا زیادہ تر جو رجحان ہے وہ بڑے سرمایہ کاروں، بڑے تاجروں کی جانب ہے، کہ ان سے وہ معاملات کو درست کر رہے ہیں تاکہ وہ سرمایہ کاری کریں۔ بہرحال صورتحال کیا ہے اور در حقیقت پس پشت کیا ہے، اسی کو جاننے کے لیے آج ہم نے یہ محفل سجائی ہے۔ آج میرے مہمان جو ہے اس محفل میں وہ ہیں جناب جو ابھی حاضر ہیں، وہ ہیں جناب ہمارے محمود راجپوت صاحب۔ یہ ہیں صدر حیدرآباد تاجر اتحاد کے، اور خاص طور پہ اس پروگرام میں شرکت کے لیے وہ حیدرآباد سے تشریف لے کر آئے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان شیخ حبیب صاحب ہوں گے، سینئر وائس چیئرمین سندھ تاجر اتحاد، جو کہ وہ تھوڑے سے تاخیر سے اس پروگرام کو جوائن کریں گے، لیکن اس وقت تک ہم مزید اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس باغی کو بڑھانے سے پہلے یہاں پر ایک چھوٹی سی رپورٹ دیکھتے ہیں، اور رپورٹ کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ وفاقی حکومت اب تک اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے، خاص کر موجودہ وقت تحریک انصاف کی حکومت کے لیے مشکل ترین وقت ثابت ہو رہا ہے۔ ایک جانب معاشی صورتحال تو دوسری جانب فضل الرحمان کی آزادی مارچ، تو تیسری جانب چھوٹے اور بڑے تاجروں کی جانب سے 29 اور 30 اکتوبر کو ملک گیر ہڑتال کی وجہ سے دباؤ کا شکار نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ دنوں حکومت کے لیے ایک اچھی خبر عالمی بینک کی جانب سے کاروباری ماحول میں 28 درجے بہتری اور اصلاحات کرنے والے 10 سرفہرست ممالک میں شامل ہونے کی رپورٹ نے کسی حد تک ریلیف فراہم کیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان ڈوئنگ بزنس اسکور 55.5 سے بڑھ کر 61 ہو گیا۔ حکومتی حلقے اسے ملک میں سرمایہ کاری کے لیے سود مند رپورٹ قرار دے رہے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کہلانے والے وہ تاجر جنہیں ہم ایس ایم ایز کہتے ہیں، وہ اپنے حقوق کے لیے اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ماضی میں احتجاج اور مظاہرے کے بعد اب ملک گیر ہڑتال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ کیا اس ہڑتال سے حکومت وقت کو کوئی پریشانی ہوگی اور وہ ایس ایم ایز کے مطالبات ماننے پر مجبور ہوں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ دوسری جانب تاجروں میں بھی اتحاد کی کمی دیکھی جا رہی ہے۔ 29 اکتوبر کا دن ہی بتائے گا کہ ملک بھر کی کتنی تاجری تنظیمیں اس ہڑتال کو کامیاب بنانے کے لیے فعال نظر آتی ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم نے اس پروگرام کے حوالے سے جو کل چھوٹے اور درمیانی تاجروں کی جانب سے جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے، ملک گیر ہڑتال کی کال 29-30 اکتوبر کو، اور پھر آزادی مارچ ہے فضل الرحمان صاحب کا، تیسری جانب یقینی طور پہ نواز شریف صاحب کی علالت، اور اس کے بعد عدالت کی جانب سے جو حکمہ ان کی ضمانت کے فیصلہ ہیں، اس پہ بھی حکومت جو ہے ایک گرداب میں پھنسی ہوئی ہے۔ ان تمام صورتحال کے باوجود جو ہے ملک میں کل جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اس کی صورتحال کیا رہے گی؟ تو میرے مہمان صدر جناب محمود راجپوت صاحب جو کہ صدر ہیں حیدرآباد تاجر اتحاد کے، ہم ان سے بات کر لیتے ہیں۔
جی محمود صاحب، بہت شکریہ Thank you. کہ آپ حیدرآباد سے خاص طور پر یہاں تشریف لے کر آئے اور آپ نے اس گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پورے ملک کے تاجر جو SMEs جسے ہم چھوٹے اور درمیانی تاجر کہتے ہیں، یہ تمام تاجر جو ہڑتال کر رہے ہیں 29 اور 30 اکتوبر کو، کیا یہ متفقہ ہے؟ کیا یہ قابل عمل ہے اور ہوگا، یا کسی مسئلات کی وجہ سے، یا حکومت نے کوئی ڈیل کی ہو، یا حکومت کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا ہے جو آپ نے التوا کر دیا ہے؟ شکریہ بلال بھائی. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں بلایا. چھوٹا جو تاجر ہے وہ پاکستان کی ریڑھ کی حیثیت رکھتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمیں بڑی امیدیں تھیں تحریک انصاف کے حکومت سے کہ یہ چھوٹے تاجروں کا خیال رکھیں گی. لیکن بدقسمتی سے تاجروں نے بارہا میٹنگیں کی، لیکن FBR اس میں ہمیں سیریس نظر نہیں آتا. اور کئی میٹنگیں ہوئی ہیں جس کے اندر وہ اپنے وعدے سے بھی منحرف ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بتایا کہ تاجروں کا اتحاد، الحمدللہ آپ نے پچھلی اسٹرائک بھی دیکھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ 13 تاریخ والی اسٹرائک میں جو ہے پاکستان کا 90% علاقہ بند تھا. اور انشاءاللہ یہ 29 اور 30 میں آپ دیکھیں گے کہ 100% بند ہوگا، کیونکہ اس پہ ہم نے بہت زیادہ مشاورت کی ہے پورے پاکستان کے اندر. جیسے میں نے حیدرآباد سے، لیکن گزشتہ جو ہم نے ہڑتال دیکھی تھی اس میں کچھ جو آپ کے انجمن تاجران والے تھے انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا، کچھ لوگوں نے جس کو تحریک انصاف کی حکومت نے ان کے ساتھ کچھ وعدے کیے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. تو اس وقت کیا صورت ہے؟ دیکھیں یہ بھی 90 اور 85% اگر اسٹرائک ہو جاتی ہے تو یہ بھی ایک کامیابی ہے، اور بغیر کسی نقصان کے. ایک پتھر کسی کو نہیں مارا گیا، نہیں تو ماضی کے اندر جتنی بھی اسٹرائکیں ہوئی ہیں وہ ایک ایکٹ کرنے کے بعد ہوتی ہے، کسی کو لیکن اسلام آباد میں اور گہراؤ کی سیاست. اسلام آباد میں تو کچھ تھوڑا بہت ہوا تھا نا کہ اس میں لاٹھی چارج وغیرہ ہوئے تھے، نہیں وہ آپ لوگ ریڈ زون میں جو ہے وہ کچھ حدود پار کر رہے تھے. یہ وہ اسٹرائک کے ٹائم پہ نہیں، یہ جب انہوں نے دھرنا دیا تھا جی اس دوران جو ہے وہ بھی انجمن تاجران کی طرف سے، جو ہمارا جو انجمن تنظیم تاجران پاکستان کا ہوا ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن وہ جو سیکنڈ ہوا ہے اس کے اندر تھوڑا بہت ہوا ہے، ہو جاتا ہے جہاں اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں، اتنا کراؤڈ ہوتی ہے، کچھ جذبات ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں مالی طور پر، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں. بالکل اندازہ آپ یہ لگا لیں کہ اس وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں، میری بھی ایج 53 ایئرس ہے اور میں 30 سال سے بزنس کے اندر ہوں، میری فیملی ٹوٹل بزنس میں ہے. میں نے ایسے حالات پاکستان کے کبھی بھی نہیں دیکھے جو اس وقت. اچھا، حیدرآباد سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے جی، اور پاکستان کا بھی ایک بہت امپورٹنٹ شہر ہے. کیا صورت ہے حیدرآباد کی؟ حیدرآباد کاروباری لحاظ سے بہت اچھا شہر تھا، کیونکہ پورا انٹیریئر سندھ وہاں سے پرچیزنگ کرتا ہے، ہول سیل مارکیٹیں ہیں، سکھر تک کا آدمی حیدرآباد پرچیزنگ کے لیے آتا ہے. لیکن اب حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ کاروباری حضرات آتے ہیں، صبح پورا دن بیٹھتے ہیں، ان کو اپنے اخراجات پورا کرنا بڑے مشکل ہو رہے ہیں. وجوہات کیا ہے؟ وجوہات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس طرح کا ٹیکس کا نظام واضح کیا ہے جس سے ملر بھی پریشان ہے، گروور پریشان ہے، ٹریڈر پریشان ہے. کوئی واضح پالیسی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ FBR جو ہے ان کا جس کو ہم بیوروکریسی کہیں گے، شاید بیوروکریسی عمران خان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ بڑا آسان فارمولہ ہے، تاجر ٹیکس دینا چاہتے ہیں اور ٹیکس دے بھی رہے ہیں. اگر ایک سادہ سا فارم ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ شرح تعلیم کیا ہے، تعلیم کی کمی. جی، تعلیم کی کمی نہیں ہے، اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اپنا کمپیوٹر یوز کریں، اس کو اپنا موبائل چلانا نہیں آتا. پاکستان کا جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ بھی انگوٹھا چاہتا ہے. آپ لوگوں کو زیادہ تر مطالبہ فکس ٹیکس کی طرف نا، کہ فکس ٹیکس کرا دیں آپ ہر دکان کو اس کے حساب سے. دیکھیں جو آدمی جس ملک کے اندر وزیر اعظم 5000 روپیہ ٹیکس دے رہا ہو، اس ملک کے کیا حالات ہوں گے. ماضی کے اندر کیا یہ آپ اور ہم سنتے نہیں رہے ہیں؟ تاجر تو پھر بھی ٹیکس دے رہا ہے، آج بھی دینا چاہتا ہے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ہم مثال کے طور پہ 5000 دے رہے ہیں، میں 50,000 دینے کے لیے تیار. حیدرآباد میں جو تاجران ہیں ان میں سے کتنی جو ہے NTN میں رجسٹرڈ ہے یا سیلز ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں جتنے دکاندار ہیں جو ہول سیل کا کاروبار کرتے ہیں وہ NTN ہولڈر ہیں، کیونکہ اگر وہ NTN ہولڈر نہیں ہو تو پھر وہ آگے اپنا کام نہیں چلا سکتے. یہ ضروری ہے. جو چھوٹے تاجر ہیں جو بالکل مانا ایک چھوٹا کاروبار کرتے ہیں وہ شاید نہ ہوں، تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان کو نیٹ میں لے کر آتے. لیکن انہوں نے اس طرح کا نظام واضح کیا ہے کہ جو نیٹ میں تھا
उसको भगाने का काम किया है। वो शायद वो भी अब चला जाए। चलो, मैं आपसे बात जारी रखूंगा। नाज़रीन, मैं महमूद राजपूत साहब से गुफ्तगू से जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब काशिफ चौधरी साहब, जो कि मरकजी सदर हैं मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के। तो उनसे हम बात कर लेते हैं। काशिफ चौधरी साहब, ये बताइएगा कि कल जो 29 और 30 अक्टूबर को हड़ताल हो रही है, मुलगिर हड़ताल, इस हड़ताल की क्या सूरत हाल है? क्या कल हड़ताल पे आप लोग जा रहे हैं या कोई हुकूमत से कोई मुज़ाकरात वगैरह भी के भी चांसेस हैं? IMF की पाकिस्तान की मईशत दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ और FBR के जालिमाना टैक्स इकदाम के खिलाफ इंशाअल्लाह मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की अपील पर कल खैबर से कराची और गवादर से चित्राल तक पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहर, कस्बे और देहात, गर्ज पूरे मुल्क की तमाम मार्केटें मुकम्मल तौर पर शटर डाउन होंगी। हमारी ये हड़ताल बुनियादी तौर पर FBR की उन टैक्स पॉलिसियों के खिलाफ है जिन टैक्स पॉलिसियों के नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर बिजनेस करना मुश्किल हो चुका है, सनतें बंद हो रही हैं, मार्केटों में वीरानियां हैं, कारोबार मंदे का शिकार हो चुके हैं। और हमने FBR को गुज़िश्ता 3 महीने से फिक्स टैक्स स्कीम के हवाले से, पाकिस्तान के छोटे ताजरों की डॉक्यूमेंटेशन को आसान और सादा बनाने के हवाले से हमने मुज़ाकरात के मुतअद्दिद अदवार किए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि हमारे साथ असूली तौर पर इस बात पर इत्तफाक राय करने के बावजूद कि पाकिस्तान के छोटे ताजरों के लिए 10 करोड़ तक के टर्नओवर पर फिक्स टैक्स स्कीम लाई जाएगी, पाकिस्तान के छोटे ताजरों को सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से इस्तिस्ना दिया जाएगा, उनको विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनाया जाएगा, उनसे गुज़िश्ता सालों के हिसाब किताब और ब्लैकमेलिंग उनके साथ नहीं की जाएगी। इस सारे को तय करने के बावजूद FBR जब अमली तौर पर मुसवदा बनाने की और कानून साजी की बात आती है तो वो IMF की पॉलिसियों के हाथों और IMF के साथ आलमी मुआहदे की वजह से मजबूर होकर हमारे साथ वो मामलात को तय नहीं करता। तो हम तो इस वक्त ये परेशान है कि क्या इस मुल्क का मुआशी निज़ाम वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत चला रही है या IMF की मुआशी टीम चला रही है। तो इसलिए 29 और 30 तारीख की हम मुल्कगीर हड़ताल कर रहे हैं और हम हुकूमत से ये तवक्को और उम्मीद रखते हैं कि इस हड़ताल के नतीजे में वो IMF की डिक्टेशन की बजाय मुल्की मफाद के अंदर अपनी माशी पॉलिसियों को तरतीब देगी। नहीं, काशिफ साहब ये बता दीजिएगा कि जैसे कि आपको पता है कि मुल्की हालात के हवाले से कि आज़ादी मार्च भी जो है वो भी जो 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में जो अपना पड़ाव डालेंगे और उस वक्त फिर 29 और 30 अक्टूबर को आपकी हड़ताल है, तो क्या ये कुछ बहुत ज्यादा जो है मुल्क के लिए सही रहेगा? देखिए, हम तो चाहते हैं कि मुल्क की मईशत के अंदर इस्तेहकाम हो। हमारा आज़ादी मार्च से कोई तल्लक नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत ने 29 और 30 तारीख की हड़ताल के नतीजे में भी हमारे मुतालबात जो जायज मुतालबात हैं, हम टैक्स देना चाहते हैं, हम टैक्स का आसान और सादा निज़ाम चाहते हैं। हमने FBR को ये कहा कि उर्दू के अंदर फॉर्म बनाइए, एक ऐसा फॉर्म कि जिसको ताजर खुद भर के बैंक के अंदर वो अपना टैक्स जमा करवा सके। हमने FBR को ये बात कही कि सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन के हवाले से जब सेल टैक्स आप इंपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग की सतह पर वसूल कर लेते हैं तो क्यों पाकिस्तान के छोटे ताजरों को हिसाब किताब और खाते रखने के निजाम में डाल रहे हैं जिससे हुकूमती आमदन में भी कोई इजाफा नहीं होगा। साहब, वो आपकी बात दुरुस्त है, मैं बात में आपकी तस्लीम कर रहा हूँ और मेरा ख्याल है कि एक तवील अरसे से आप लोग जद्दोजहद भी कर रहे हैं और तमाम अवाम जो है आपके मुतालबात से जो है वो शनासा भी हो गई। मेरा कहने का मकसद ये है कि क्या ये वक्त मुनासिब है कि जब 31 अक्टूबर को एक आज़ादी मार्च के हवाले से वहाँ धरना दिया जा रहा है एक सियासी जमात की जानिब से, मजहबी जमात की जानिब से, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस वक्त मुल्क के लिए ये बेहतर है? क्योंकि यही वो मुनासिब वक्त है, इसलिए कि इस वक्त IMF का रिव्यू कमीशन भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जो हमारा $6 अरब का IMF के साथ आलमी मालियाती पैकेज है, उसके रिव्यू के हवाले से वो यहाँ पर FBR के साथ और हुकूमत के साथ इस वक्त मुज़ाकरात में मसरूफ है। यही वो वक्त है कि जब पाकिस्तान के ताजरों को अपने इत्तेहाद और यकजहती से IMF को भी ये बात दिखानी है कि पाकिस्तान का ताजर IMF की पॉलिसियों को तस्लीम नहीं करता और हुकूमत पाकिस्तान को पाकिस्तान के मारूजी हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसियां देनी चाहिए। और IMF का वो रिव्यू मिशन जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, पाकिस्तान के ताजरों की हड़ताल के नतीजे में मैं समझता हूँ कि वो भी इस बात पर मजबूर होगा कि इस हुकूमत
अपने इस पैकेज के हवाले से कुछ रिलीफ दे ताकि हुकूमत पाकिस्तान की मईशत के पहिए को चलाने के लिए। काशिफ चौधरी साहब, मुझे ये बता दीजिएगा, अगर ये 2 दिन की हड़ताल के बावजूद हुकूमत आपकी मुतालबात तस्लीम नहीं करती तो आपका अगला लाहे-अमल क्या होगा? इस दो रोजा हड़ताल के बावजूद हुकूमत हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं करती तो हम 30 तारीख को पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमों की मुशावरत के साथ 31 तारीख की हड़ताल का फैसला भी कर सकते हैं और उसके बाद सख्त तरीन इक़दाम की तरफ जाते हुए पाकिस्तान भर की ताजर तंजीमों को एतमाद में लेते हुए हम मुल्क भर के ताजरों का इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान भी कर सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हम एहतजाज की शिद्दत और पाकिस्तान के चौकों और चौराहों को बंद करने का रास्ता इख्तियार करें, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मईशत के असल स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान के ताजरों के साथ मुज़ाकरात की मेज पर बैठते हुए मसाइल को अफ़हाम और तफ़हीम के साथ हल करें। बहुत शुक्रिया काशिफ चौधरी, बहुत शुक्रिया। ये थे काशिफ चौधरी साहब जो कि सदर मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के, और इनकी अपनी जो मौक़िफ़ था यकीनी तौर पर आपने भी सुन ली होगी और बहुत ही सख्त मौक़िफ़ है। और उनका कहना है कि अगर 29-30 अक्टूबर की हड़ताल के बावजूद हुकूमत ने उनके मुतालबात तस्लीम ना किए तो आइंदा के तौर पर मज़ीद हड़ताल की कॉल दी जा सकती है। हम इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें, तो हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इस गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे। आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं आपके पास। वक्फे में जाने से कबल मेरे साथ जो मेहमान थे मौजूद भी हैं महमूद राजपूत साहब जो कि सदर हैं हैदराबाद ताजिर इत्तेहाद के, और इन्होंने जो बातें की उसके बाद काशिफ चौधरी साहब जो कि मरकज़ी चेयरमैन है तंजीम ताजरान पाकिस्तान के, उनसे भी जो गुफ्तगू हुई वो गुफ्तगू जो थी उसमें ऐसा महसूस हो रहा था कि एक बहुत ज़्यादा जो है वो एक मायूसी भी है कि हुकूमत से इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद, इतने ज़्यादा एहतजाज और मुजाहरे के बावजूद उनके मसाइल हल नहीं हुए, तो आज उन्हें बहालत मजबूरी मुल्की हड़ताल का ऐलान करना पड़ रहा है। ये उनके लहजे से हमें महसूस हुआ कि वो नहीं करना चाहते, लेकिन अपने हुकूक के लिए, अपनी बका के लिए जो है पूरे पाकिस्तान के जो छोटे और दरमियानी ताजिर है वो ये हड़ताल कर रहे हैं। इसी वक्फे में दौरान हमारे साथ मेरे एक और मेहमान जो मैंने आपको पहले भी बताया था, शेख हबीब साहब जो कि कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन हैं, वो भी यहाँ तशरीफ ले आए हैं और वो भी हमें उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शेख हबीब साहब से ही पूछ लेते हैं, कल की हड़ताल जो है वो मुत्तफ़क़ा है या कोई मुकमका हो गया? नहीं जी नहीं, बिल्कुल मुत्तफ़िका कोई समझ लें। मुत्तफ़िका ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी आज एक प्लेटफार्म पे और एक पेज पे है, क्योंकि ये ताजिरों का माशी कत्ल है। तो इस वक्त पूरा पाकिस्तान का ताजिर एक प्लेटफार्म पे है। आज कराची में 1-2 पार्टी हमारी थोड़ा सा डिसबैलेंस था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 3 बजे के बाद उन्होंने भी अपने ऐलानात का इशू कर दिया कि जी हम पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी के साथ हैं। लेकिन शेख हबीब साहब, माजी में भी देखा कि ऐलानात बहुत सारे हुए, लेकिन बहुत सारे आपके जो एक दूसरा आप ग्रुप समझ लें या दूसरा इत्तेहाद समझ लें, उसने आपका साथ नहीं दिया था। नहीं सर, आज उन्हीं की बात बता रहा हूँ। 4 बजे उन्होंने भी इजलास कर लिया। जी, वो तमाम मामला हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी खुशी की बात है कि आज पूरा पाकिस्तान का जो ताजिर है वो एक प्लेटफार्म पे है, और पूरा कराची, बिलखुसूस कराची और सिंध का जो ताजिर है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह एक प्लेटफार्म पे है। और कल इंशाल्लाह कराची जो है पूरा शटर पावर अपना दिखाएगा। ये हमारी मजबूरी है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से 14 माह के अंदर जो भी इनके मामला थे हमने उनको सराहा और हमने बड़ी मोहब्बत और बड़े उससे लेकर आए थे, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से। लेकिन हमें बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इन्होंने ताजिरों के साथ जो है सपोर्ट नहीं किया। हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की। 2 माह से मुसलसल शहबाज साहब से हमारे इजलास हो रहे हैं। इस्लामाबाद में मैंने 4 इजलास अटेंड किए, लेकिन इस वक्त बड़ी मायूसी के साथ ये बात कहनी पड़ी है कि आज हमें शटर पावर की तरफ जाना पड़ रहा है, जबकि ताजिर कभी कारोबार नहीं बंद करना चाहता। हमने वो दौर भी देखे, आप यहाँ मौजूद थे कराची के अंदर, कि 14 जो है लाशें उठाते थे, 10 लाशें उठाते थे। और मैं तो डीजी रेंजर्स का इस वक्त बिलाल अकबर साहब को मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि क़याम अमन के लिए उनका बहुत बड़ा किरदार था रेंजर्स का। बिलाल अकबर साहब ने एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया था। आज कराची अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुल है, पूरा पाकिस्तान पीसफुल है। ये छोटे मोटे इंसिडेंट चलते रहते हैं, लेकिन इस वक्त जो पॉलिसी आई है ना हुकूमत की, अगर ये हटधरी में रही शहबाज साहब की, तो पाकिस्तान के अंदर बेरोज़गारी बढ़ जाएगी बेतहाशा। आप देख लें स्ट्रीट क्राइम में इजाफा होना शुरू हो गया है। क्राइम और जराइम जब जन्म लेंगे तो बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी। शेख साहब, आपसे बात का सिलसिला जारी रहेगा। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद है नाजरीन मोहम्मद जावेद नेमन जो कि सदर है सखर स्मॉल ट्रेडर्स के। तो इनसे हम बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है।
جاوید احمد صاحب آپ مجھے بتا دیجئے گا کہ کل کی جو ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے 29 اور 30 اکتوبر کی، کیا وہ ہڑتال آپ کر رہے ہیں یا کوئی حکومت سے مکموکا تو نہیں ہو گیا؟ نہیں سے ہمارے پورے اندرون سندھ جتنا بھی ہے پورا ادھر انشاءاللہ تعالی سکر سمیت گھوڑکی، پنو، میرپور، واڑو، ڈھیرکی، کندکوٹ، کشمور، لاڑکانہ، سارے کا سارا اس وقت انشاءاللہ اسٹرائک ہے پوری، اور جیسے پورا پاکستان اسٹرائک پہ جا رہا ہے اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالی اسٹرائک پہ پورا سکر پورا اسٹرائک پہ جائے گا، اور انشاءاللہ ہو رہی ہے 2 دن کی اسٹرائک، کیونکہ ادھر حکومت کی طرف سے کوئی بھی ابھی تک مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے، اور شبر زیدی صاحب اپنے ہٹ دھرمی پہ رکے رہے، جس وجہ سے ہمیں ہڑتال کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اور اسٹرائک ہم کریں گے، اور اس کے بعد بھی اگر رد عمل اور کوئی کامیابی اگر وہ نہ ہوئی تو مذاکرات نہ کامیاب کیے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم غیر معینہ مدت تک کے لیے آگے سب ہم اپنی میٹنگ بلا کے سب دوستوں کو اکٹھا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آگے جیسے ہم نے پہلے 27 دن کی اسٹرائک کی تھی اسی طریقے سے جاوید احمد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا یہ وقت، جبکہ آزادی مارچ بھی فضل الرحمان کے ہو رہا ہے 31 اکتوبر کا، ان کا اسلامآباد میں دھرنا بھی ہے، تو کیا یہ وقت مناسب تھا یہ ہڑتال کے لیے؟ دیکھیں کہنے کا مقصد ہے یہ وقت سے اس سے ہمارا اس کا کوئی تعلق نہیں، اور فضل الرحمان کا ہو یا کسی کا بھی اس سے ہمارا کوئی نہیں، ہمارا اس سے پہلے سے شروع سے یہ چل رہا ہے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی پچھلے مہینے بھی اسٹرائک کی تھی، اور جبکہ پورا پاکستان اس وقت بھی بند تھا۔ اس مہینے ہمارا شروع سے پلاننگ تھی، سب دوستوں کی میٹنگ اور مشاورت کے بعد یہ پہلے سے طے تھا کہ ان دنوں میں ہم نے یہ اسٹرائک کرنی ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالی حکومت کو اس جگہ پہ ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی کو بھی ہم نے صرف اور صرف میٹنگوں کی وجہ سے ہم رکے رہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ آج کل انشاءاللہ تعالی کہیں نہ کہیں ہم سسٹم میں آ جا رہے ہیں، جب نہیں آئے تو ہم نے یہ اسٹرائک کی کال سب نے مل کے مشاورت کے ساتھ دیے، ورنہ ہمارا تو یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرف سے اگر حکومت کے ساتھ بیٹھ کے اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو بہتر ہے، نہ ہونے کی صورت میں ہم نے یہ مجبوراً اسٹرائک کی کال سب دوستوں نے مل کے دیے، اور پورا انشاءاللہ پاکستان بند رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی یہ دکھا دیں گے کہ ہمارا تاجر سب ایک ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جاوید احمد صاحب، بہت شکریہ کہ آپ کے جذبات کی میں قدر کرتا ہوں، اور قوم بھی جو آپ کی آواز سن رہی ہے یقینی طور پہ یہ جدوجہد کر رہے ہیں، چھوٹے درمیانی تاجر، ان پہ یقینی طور پہ ان کو کامیابی کی کیا صورتحال رہتی ہے وہ تو آنے کا وقت بھی بتائے گا۔ شیخ صاحب یہ بتا دیجیے گا، میں نے ان سے سوال کیا وہی سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، یہ وقت مناسب تھا جبکہ آزادی مارچ اسلام آباد میں ہو رہے ہیں؟ دیکھیں یہ وقت مناسب تھا یا نہیں یہ تو پرائم منسٹر آف پاکستان کو دیکھنا تھا، حکومت وفد کو دیکھنا تھا۔ پرائم منسٹر پاکستان کیوں دیکھے گئے؟ پرائم منسٹر پاکستان نے کیا ہمارے مسائل پہلے ہیں نا، دیکھیں پاکستان کا تاجر اگر وہ خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا نا۔ پاکستان کے تاجروں کو آپ اگر دیوار سے لگانے کی بات کرو گے، معاشی قتل کرو گے تو ہم کیا، ہمارا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے اس کے اندر کوئی بھی سیاسی جماعت، لیکن عوام یہ سمجھے کہ وہ سپورٹ دینا ہے۔ نہیں سر، پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے، محسوس ہو رہا ہے پاکستان کی یہ واحد جماعت ہے بزنس مین کمیونٹی جس کا کسی سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی سیاسی جو ہے یہ کہنا کہ نا میں کسی سیاسی یہ آپ بات کریں ایک انڈیویجل کی، میں کر رہا ہوں تاجروں کی، تاجر بھی تو انسان ہے، تاجر انسان ہے، لیکن جب وہ تاجر اپنی کمیونٹی میں آتا ہے تو اس وقت اس کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، اچھا وہ اس وقت صرف اور صرف تاجر ہوتا ہے۔ اس وقت جو مسئلہ ہے وہ تاجروں کا مسئلہ ہے، جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے، اور یہ شبر زیدی نہیں ہے، یہ مجھے تو لگ رہا ہے کوئی گبر زیدی ہیں جو انہوں نے حالات پیدا کر دی ہیں۔ میں تو نہیں کہوں گا ناظرین، یہ بات یہ ہے تاجر پریشان ہے، بات ہو رہی ہے، اور آگے بڑے محترم انسان ہے شبر زیدی صاحب، بڑے تجربہ کار آدمی ہیں، اور ان کی بھی یقینی طور پہ کوئی مجبوریاں ہوں گی، اور انہوں نے اعلان بھی کیا ہے کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ فکس ٹیکس کا کوئی نظام لکھ رہا ہے۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ خود بھی ٹیکس نہیں دے رہے تھے۔ سر وہ بھی ایک فیکٹ بات ہے، اس کے نہیں اس پہ نہیں جاتے، ایسا نہیں ہے ٹیکس نہیں، بالکل ٹیکس دے رہے ہوں گے۔ ہم تو صرف اتنا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بات اتنی سی ہے کہ لاسٹ ہماری جب ان سے میٹنگ ہوئی تھی، ڈاکٹر عتیق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں ہم نے ان کو ایک بات کی، انہوں نے کہا جی ہمارے پہ مسئلہ، ہمارے پہ پریشر ہے IMF کا کہ ہم NIC کی شرط وہاں لکھ کے دے چکے ہیں۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کہ اگر آپ NIC کی شرط وہاں لکھ کے دے چکے ہیں، چلے ہم اپنے اندر آپس میں کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب کر لیتے ہیں۔ 70 سال کا ایک نظام آلریڈی چل رہا ہے، اس کو ترمیم یا اس کو چینج کرنے کے لیے فی الحال اس کو 3 سال کے لیے NIC کو مؤخر کر دیں۔ نہیں، میں آپ کی بات انٹریکٹ کر رہا ہوں، دونوں اور ساتھ میرا سوال ہے، سنیے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ شناختی کارڈ کی شرح کو منظور نہیں ہے، بالکل نہیں منظور، ٹھیک ہے جی۔ مجھے ایک بات بتائیں
موبائل کے ایک سم لینے جاتے ہیں تو آپ شناختی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں, ٹھیک ہے, دیتے ہیں نہیں دیتے؟ آپ ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو آپ جب ٹکٹ کٹاتے ہیں تو آپ شناختی کارڈ دیتے ہیں نہیں دیتے؟ دیتے ہیں. ریلوے کے ٹکٹ بک کرانے جاتے ہیں تو آپ شناختی کارڈ دیتے ہیں. آپ اسی طرح آپ مختلف اگر کسی جگہوں پہ جاتے ہیں, مثال کے طور پہ بہت ساری ایسی جگہیں جہاں جاتے ہیں تو آپ سے شناختی کارڈ طلب کیا جاتا ہے, شناختی کارڈ مانگتے ہیں کہ آپ کا نمبر کیا ہے, ہماری آئیڈینٹی ہوتی ہے. تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی خریدار اگر خریداری کرنے آتا ہے اور 50,000 سے اوپر اگر وہ خریداری کرتا ہے, اگر آپ اس سے اس کا شناختی کارڈ کا نمبر مانگ لیں گے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ دیکھیں بات یہ نہیں, بات NIC کی نہیں, اصل مسئلہ ایشو یہ ہے کہ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 70 سال سے ایک نظام اتنا خراب گورنمنٹ کی طرف سے تھا نا, یہ سسٹم ایک بھی آیا تھا. چلو آپ یہ سسٹم فالو کرنا چاہتے ہیں, اس کو لانا چاہتے ہیں, اس کو آپ ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتے ہیں, ہم تیار ہیں, لیکن اس کو ایک طریقہ کار ہے. آپ یہ جو طریقہ کار استعمال کر رہے ہیں یہ نہیں ہے. 70 سال سے جو ایک چیز سسٹم خراب تھا, 50,000 روپے کیوں, اس کو لا کے کھڑا کر دے 10 لاکھ روپے پہ. جو شخص 10 لاکھ روپے کی خریداری کرے گا وہ NIC دے دے گا. NIC کا مقصد کیا ہے؟ ریٹیلر کسٹمر. سم کی کاسٹ کتنی ہوتی ہے؟ سم کی کاسٹ اس میں ہوتی ہے, سم ایک الگ چیز ہے سر, ایک بزنس الگ چیز ہے. دیکھیں میری بات سنیں, میری کمپنی سم کی قیمت ہے 100 روپے اور جہاز کا ٹکٹ کتنا ہوتا ہے 35,000 کا, 40,000 کا, 1 لاکھ روپے کا. میری سن تو لیجیے سر, آپ جس NIC کی بات کریں اس NIC سے فیکٹ کام کتنے ہونے لگیں گے آپ مجھے بتائیے. فالودے والے کا ٹیکس نکل رہا ہے, فلانے والے کا اس میں NIC نکل رہا ہے, یہ NIC کے اوپر ہے نا سر, جینون کیس تو نہیں ہے. اس کے بعد جب بایو میٹرک ہو گئی, اکاؤنٹس آپ کے بینک نے سامنے بایو میٹرک کر لیا, اس کے بعد نظام میں تبدیلی آئی, نظام میں بہت ساری چیزیں ہوئی نا, ہوگی. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو صرف اس بات کا ہے کہ اگر شناختی کارڈ اگر وہ طلب کرتے ہیں اور اگر FBR اس پہ اڑا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑا سا سر ہم مان لیتے ہیں نا سر, FBR کی بات مان لیتے ہیں, پورے پاکستان کی بات مان لیتے ہیں کہ NIC یہ بالکل لاگو کر دیں, لیکن کم از کم 10 سے 5 لاکھ روپے کی خریداری والے پہ, تاکہ وہ شخص NIC دے. چھوٹے سے چھوٹا آدمی, ایک غریب آدمی یہ بات ہے. میرا خیال ہے کہ اس بات پہ آپ کے ساتھ مذاکرات ہو سکتی ہے کہ یہ 50,000 والی جو شرط ہے اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر دیا جائے, بڑا کر دیا جائے, 10 لاکھ روپے جا کے رکھ دیا جائے, تو بھی سمجھ میں آتی ہے, تاکہ غریب آدمی, چھوٹا دکاندار یا چھوٹے لوگ نکل جائیں گے اس سے. اور پھر ہم دیکھیں بات یہ, ہم جو سیل ٹیکس کی ان سے بات کر رہے ہیں, ہم نے ان سے یہ کہا کہ 15 کروڑ روپے کی چھوٹ دے دیجیے اور اسے سلیب بنا دیجیے, تاکہ چھوٹا تاجر اس نیٹ میں آ جائے, ایک پیج کا گوشوارہ ہو, وہ ڈائریکٹلی کسی وکیل کو 5-10 ہزار روپے نہ دے. آپ فکس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہم فکس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ چھوٹی چیزیں چھوٹے تاجروں کو لے آئیں گے تو ہر شخص نیٹ میں آ جائے گا. میں دعوے سے کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کو, شہباز عزیز صاحب کو, یہ بات میں آن کرا رہا ہوں میڈیا کے توسط آپ کے چینل کے تھرو بلال صاحب, کہ جتنا ٹیکس گورنمنٹ کو 2018-19 میں ملا ہے نا, خدا کی قسم اس سے ڈبل ملے گا اس سال. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ تو حیدرآباد میں ماشاءاللہ ایک بڑا شہر ہے, تو وہاں پہ کیا یہ شناختی کارڈ وہاں چلتے, آپ جاتے ہو ملک سے باہر, آپ ٹکٹ لیتے ہو, ایئر ٹکٹ, شناختی کارڈ دیتے ہو نہیں دیتے؟ بالکل دیتے ہیں. اور دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے تعلیم نہیں ہے, نمبر 1. دوسرا, ہماری قوم بحیثیت قوم ایک قوم نہیں ہے, ایک ہجوم ہے. آپ کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ یہ وہ کام کریں گے جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ اس شناختی کارڈ کی جو شرط ہے, آپ تعلیم نہیں ہے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جاہل آدمی کو بھی پتا ہوتا ہے کہ 1000 کا یہ نوٹ ہے, 500 کا یہ نوٹ ہے. سر اس شناختی کارڈ میں اتنی مسکلینس ہوگی, میں پرچیزنگ کر رہا ہوں گا, شناختی کارڈ آپ کا دے رہا ہوں گا, پرچیزنگ یہ کر رہے ہوں گے, شناختی کارڈ اس کا جا رہا ہوگا. ایک نیا ایسا کرائم کا دروازہ کھلے گا جسے آپ بند نہیں کر سکیں گے. مطلب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں خریداری کروں اور میں شیخ صاحب کا شناختی کارڈ کی کاپی دے دوں, مطلب کہ اس کو بھی تصدیق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جینون بھی اگر دے دیتا ہوں نا تو ایک سال بعد میں کہتا ہوں, سر آپ مجھے بتائیں آپ یا تو بایو میٹرک ہی کروائیں گے کیا؟ یہ اگر ہر شاپ کے اوپر یہ اگر آپ نادرا کا کوئی بندہ ہمیں دے دیتے ہیں کہ بایو میٹرک کریں, وہاں پر آپ کو ایک مشین دے دیتے ہیں بایو میٹرک, جیسے کہ آپ 5 لاکھ روپے سے 10 لاکھ روپے کی چھت کروا دیتا کہ چھوٹا تاجر اپنا کاروبار کر سکے. میں اس پہ گفتگو کروں گا, میں گفتگو. ایک منٹ محمود صاحب میرے ساتھ لائن پہ موجود ہیں اس وقت انجم نثار صاحب, جو کہ سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے اور کافی فعال تاجر بھی رہے ہیں. انجم نثار صاحب یہ بتا دیجئے گا مجھے آج اس پروگرام میں کہ یہ جو ڈوئنگ آف بزنس پہ پاکستان کے 28 درجہ جو بہتری آئی ہے اور پاکستان ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہو گیا ہے بہترین کاروبار دوست کے حوالے سے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی معیشت پہ کوئی مثبت اثرات مرتب ہوں گے؟ لیکن دیکھیں سب سے شکریہ بلال بھائی. اصل بات یہ دیکھیں, یہ تو اچھی بات ہے کہ کچھ ریٹنگ بہتر ہوئی ہے پاکستان کی اور 28 درجے نیچے آئیں گے. ابھی بھی ہم کوئی 100 درجوں سے اگر دنیا میں 200 ممالک ہیں تو ابھی ہم 108 میں 10 نمبر کے ہیں.
اور جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، دیکھیں اس میں وی مسٹ اپریشیٹ ایک سائڈ میں جیسے میں نے کہا، لیکن جو آج گراؤنڈ ریئلٹی ہے، جو آپ مختلف اگر آپ روز کافی پروگرام کرتے ہوں گے تو آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی پازیٹیوٹی نہیں ہے، لوگ جو گراؤنڈ ریئلٹی از ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور اس کے نتیجے میں آپ آج کسی ڈیٹا کو لے لیں، چاہے ہماری ایکسپورٹس ہوں، چاہے ہمارے ریونیو ہو FBR کے، کوئی بھی ٹارگیٹ پورا نہیں ہے۔ ایون جو ہم کہتے تھے کہ ہماری ریمیٹنس بڑھ جائیں گی ڈیویلیویشن کے بعد، وہ جو پچھلے 3 مہینے کے فگر آئے $5.5 بلین، وہ پچھلے سال کے 3 مہینوں سے کہیں کم ہیں۔ تو اور آج دیکھ رہے ہیں کہ مختلف، آج ابھی لاہور چیمبر نے شاید تاجر جو کل کی ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور تاجر اسی جو ہیں چھوٹے تاجر، درمیانے تاجر ہڑتال پہ جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں مشکلات ہیں۔ تو ایز آف ڈوئنگ بزنس اپنی جگہ، گراؤنڈ ریئلٹی اپنی جگہ، بزنس کمیونٹی اوور آل پریشان ہے، اور ان اقدامات کے نتیجے میں دن بدن آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشکلات کا سامنا ہے ایک عام تاجر کو، ایک انڈسٹریلسٹ کو، چاہے کسی سیکٹر کو آپ لے لیں۔ جی انجم صاحب یہ بتا دیجیے گا مجھے کہ سمپل سی بات ہے کہ یہ میرے ساتھ ابھی بیٹھے ہیں جناب شیخ حبیب صاحب جو کہ آپ کے صدر کراچی سندھ تاجر اتحاد کے، اور میرے دوسرے مہمان ہیں جناب محمود راجپوت جو کہ صدر حیدرآباد تاجر اتحاد کے۔ یہ دونوں مہمان میرے پاس موجود ہیں۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا شناختی کارڈ کی جو ایک شرط ہے، جو 50,000 کی خریداری پہ شناختی کارڈ کی حکومت نے شرط لگائی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں میں 2 چیزیں اس میں فرق کر دوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں چاہے چھوٹے تاجر ہو، بڑے تاجر ہو، درمیانہ چیمبر، چاہے ہم سب اس فیور میں کہ ٹیکس دیا جائے، اور گورنمنٹ ٹیکس لے کے ٹیکس کا طریقہ کام سمجھ کے آپ بہتر کر لیں۔ آپ ایک ون گو میں آپ چاہیں گے، آپ نے 30 جون کو 1 جولائی کو بجٹ کے اندر اعلان کر دیا کہ کل سے تمام آپ نے جو بھی آپ کو ہر حالت میں شناختی کارڈ لینا ہوگا، تو شناختی کارڈ ہر ایک کا آپ کو کوڈ کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کے نتیجے میں امیڈیٹلی مشکلات آئی، اور یہ نتیجہ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان میں پروٹیسٹ کا سلسلہ شروع ہوا۔ ٹیکس دینے میں کسی کو انکار نہیں ہے، ٹیکس کے طریقے کار پہ سب کو تشویش ہے، اور وہ اس طریقہ کار جو موجودہ طریقہ کار ہے اس سے وہ ٹیکس دینا نہیں چاہتے، آپ کو کنوینئنٹ نہیں سمجھتے۔ ہم ہمیشہ کیوں کہتے ہیں، آپ یہ کیوں سنتے ہیں کہ بزنس انوائرمنٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ ہونی چاہیے، ایک ایسی انوائرمنٹ ہونی چاہیے جس میں ٹیکس پیئر اپنے آپ کو ایز فیل کرے، جیسے آپ ایز آف ڈوئنگ بزنس کہتے ہیں، ایسے ایز آف ٹیکس پیئنگ ہو، کہ ٹیکس دینے میں لوگ کنوینئنٹ فیل کریں۔ کہ یہ جو طریقہ کار ہے جو لاگو کر دی گئی ہے شاید، میں سمجھتا ہوں یہ مشکلات ایزی نہیں ہے، یہ اپلیکیبل ہو سکتی ہے اگر اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے۔ بلال بھائی، اگر آپ راتوں رات ایک قانون بنا دیں گے اور کہیں گے کل صبح سے آپ نے یہ شناختی کارڈ دینا لازمی ہے، تو میں لازمی طور پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک فیکٹر نہیں ہے، یہ پاکستان کی ساری اکنامی کا مسئلہ ہے۔ اور کئی دفعہ آیا کہ شاید پہلے 2 مہینے بڑھا دیے، پھر 3 مہینے بڑھا دیے تھے۔ یہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں، کہیں کہ ہمیں ٹیکس چاہیے، آپ ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں؟ تاجر برادری بالکل ٹیکس دے گی، ٹیکس ان کو جو چاہتے ہیں ملے گا، زیادہ ملے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں پہلے بہت شکریہ بہت شکریہ انجم بھائی، انجم سندھار صاحب بہت شکریہ جی، سابق صدر کسی نے۔ میں صرف چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہ گیا، مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ حیدرآباد میں سندھ کے کن کن شہروں میں جو ہے وہ ہڑتال مکمل ہوگی؟ کل جو ہے انشاءاللہ تعالی 29 اور 30 کی جو اسٹرائک ہے، ڈسٹرکٹ سانگڑ، ڈسٹرکٹ بدین، ڈسٹرکٹ نواب شاہ، ڈسٹرکٹ اپنا میرپور خاص، ٹوٹل کلوز ہو گیا۔ ڈسٹرکٹ حیدرآباد، گھوٹکی وغیرہ، ٹوٹل آپ یہ دیکھیں، ٹوٹل سندھ، انٹیریئر سندھ سے میرا آج رابطہ ہوا ہے تمام شہروں سے، بدین سے، ٹنڈو غلام علی، ماتلی، تلار، شداد پور، سانگڑ، میرپور خاص، تمام سے رابطے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کل ٹوٹل بند ہوں گے۔ اچھا، یہ ٹوٹل جو بند ہوں گے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں جو چھوٹے تاجر ہیں ان کے لیے سروائیو مشکل ہو جائے گی؟ بہت سارے تاجروں کے آپ صحیح کہتے ہیں، دیکھیں ہم اپنی دکانیں بند کرنے میں خوش نہیں ہیں، یہ ہمارا نقصان ہے، لیکن بحالت مجبوری یہ اسٹیپ ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے، کیونکہ راتوں رات جس طرح کا نظام اسٹیٹ نے واضح کیا ہے، یہ نظام کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ حیدرآباد چیمبر آف کامرس آپ کے ساتھ بالکل، وہ بالکل اس کے اندر ان کی بھی چاروں صوبوں کے جو چیمبر ہیں یا جتنے بھی چیمبر ہیں وہ سب اس اسٹرائک میں شامل ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ چیمبر تمام چیمبر اس چیز کو سمجھ نہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ چیمبر جو ہیں وہ کن کی وجہ سے ہیں، انہی چھوٹے تاجروں کی وجہ سے چیمبر ہے نا۔ انڈسٹریز کتنا ہوگا؟ شیخ صاحب آپ لیٹ آئے اس لیے تھوڑا سا آپ کا وقت کم ملا، مجھے بتا دیجئے کہ چیمبر آف کراچی چیمبر آف کامرس کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوئے؟ تیری صاحب بالکل ہمارے شانہ بشانہ ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، اور میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا آپ کے توسط سے کہ ہماری بات کو انہوں نے سنا اور ہماری بات پہ انہوں نے لبیک بھی کہا، انہوں نے کہا نہیں آپ کی جو رائٹس ہیں وہ بالکل صحیح ہیں،
اور جو چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں جو پرائم منسٹر پاکستان کو دیکھنا ہوگا اور شہباز عزیز صاحب کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس سے ملک کی معیشت تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اچھا چلے سپوز اگر 29-30 کو ہڑتال کرتے ہو اور حکومت پھر بھی آپ کی مطالبات نہیں مانتی، پھر کیا کریں گے؟ پھر آئندہ کل عمل دیں گے انشاءاللہ۔ آپ کیا کریں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے ہڑتال کرنی چاہیے۔ یہ سروائیو کر سکیں گے آپ؟ بالکل کریں گے، ہماری بقا کا سوال ہے یہ۔ آپ تو بڑی تاجر ہیں، آپ تو کر لیں گے، لیکن جو نوکر چھوٹا تاجر بھی کرے گا۔ آپ کے جو نوکر ہوتے ہیں، آپ کے جو ملازمین ہوتے ہیں، وہ کیسے سروائیو کریں گے؟ تو ریاست کی ذمہ داری ہے، ریاست دے گی ان کو کھانا پینا۔ مطلب سیلانی دیکھیں اب ماشاءاللہ لنگر انہوں نے کھولے ہوئے، عمران خان صاحب ایک سیکنڈ، انہوں نے ویسے ہی عمران خان صاحب نے لنگر کے دروازے کھول دیے، تو میں سمجھتا ہوں تاجروں کے لیے بھی لنگر کے دروازے کھول دیں اور پاکستان کے تمام تاجروں کو بھی یہ چیز لگا دیں، سرائے خانے بنوا دیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی جو ہے نا وہ کرائے کے گھروں میں سے نکال کے اپنا پیسہ جو ہم نے بزنس میں لگایا ہوا ہے گھر کرائے کے لیے پیغام دینے سے آخری کیا پیغام؟ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن یہاں 5 کروڑ بے روزگار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں عمران خان کی پالیسی سے۔ آپ کیا دیں گے پیغام؟ میں یہ پیغام دوں گا بہت مختصر سا کہ 1 لاکھ لوگوں کو انہوں نے نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، 50,000 گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا، ٹھیک ہے 1 کروڑ لوگوں۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ 11,000 دکانیں کراچی میں یہ توڑ چکے ہیں، 11,000 خاندان یہ تباہی کے دعوے میں جا کے یہ الگ بحث ہے، یہ الگ بحث ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ جس نام سے یہ آئے تھے نا مدینے کی ریاست بنا کے، خدا رہا اس کو مدینے کی ریاست بنا۔ چلے جی، یہ بات بھی آپ کی بات بھی کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات کہا کہ مدینے کی ریاست 1 سال میں نہیں بن جاتی، اس کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے، رفتہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، جلدی بتائیں جلدی۔ ہاں میں مشورہ دوں گا پرائم منسٹر آف پاکستان کو کہ جلد از جلد ان چھوٹے تاجروں سے رابطہ کریں اور خدا را رابطہ کریں، ورنہ پاکستان کا بڑا نقصان۔ ٹھیک ہے جی، شیخ صاحب صحیح بات کر رہے ہیں؟ بالکل ہی صحیح بات کر رہے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کو فوری طور پہ چھوٹے تاجروں سے رابطہ کرے اور اس رابطے کو اگر کامیاب کر لیتے ہیں تو چھوٹا تاجر خوشحال ہو جائے گا اور دعائیں دے گا، لیکن یہ اگر نیا پاکستان میں اگر ایسا نہیں ہوا تو لوگ مایوس ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں آج ہم نے جو چھوٹے اور درمیانی تاجروں کی جانب 29 اور 30 اکتوبر کو جو ہڑتال کی کال دی گئی ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی تھی، شیخ حبیب صاحب نے اور محمود راجپوت صاحب نے، اس کے علاوہ کال پہ جو ہمارے ساتھ موجود تھے ان تمام حضرات نے جو باتیں کی، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ہڑتال متفقہ طور پہ کی جا رہی ہے، اور ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی ایک بہت ہی کہنامش اور تجربہ کار انسان ہے، اور یقینی طور پہ جو ان کی اپنی حکمت عملی ہوگی، یقینی طور پہ یا تو ہم سمجھ نہیں پا رہے یا تاجر ہمارے نہیں سمجھ پا رہے، کچھ نہ کچھ مجبوریاں ہوں گی جس کی وجہ سے شبر زیدی جو ہے وہ اتنا زیادہ تھوڑے سے جو ہے